میرا نام احمد ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ایک رات 2 بجے اچانک سر میں شدید درد کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ سانس بحال کرنے کے لیے میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر سانس بحال کرتا رہا، پھر جیکٹ پہنی اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی صحن میں قدم رکھا تو ہوا کے ایک سرد جھونکے نے احساس دلایا کہ سردی ابھی باقی ہے۔ پھر جا کے گاڑی سٹارٹ کی کہ گرم ہو جائے۔ 2 منٹ ایسے ہی گاڑی کو گرم کرنے کے بعد میں اترا اور گیٹ کھولا۔ جب میں گھر سے نکلا تو سر درد عروج پہ تھا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے میرا بی پی چیک کر کے مجھے ایک نرس کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ آپ کو ٹیکہ لگے گا۔ سر درد کا انجیکشن لگوا کے میں نے پارکنگ کا رخ کیا جہاں میری گاڑی تھی۔ ہسپتال کی روڈ سے جیسے ہی میں نے مین روڈ پہ گاڑی کو ٹرن کیا، ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دوسرا اب ایک اور دھندا بڑے عروج پہ تھا کہ لڑکیاں رات کو کسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی اور باتوں باتوں میں اسے بتاتی کہ ہماری جاننے والی بہت مجبور ہو کے جسم فروشی کا کام کر رہی ہے۔ اب جن کو ضرورت ہوتی وہ آگے سے دلچسپی لے لیتے ان کی بات میں اور وہ سمجھ جاتی کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے۔ جسے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اگنور کر دیتا تو وہ چپ چاپ اپنے اگلے سٹاپ پہ اتر جاتی۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس لڑکی کے پاس روک لی، کیونکہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں السلام علیکم کہا اور میرے وعلیکم السلام کا انتظار کیا۔ اس نے بہت میٹھی آواز میں کہا، سر آپ مجھے موتی محل اتار دیں گے؟ میں نے کہا جی اتار دوں گا۔ لڑکی نے کہا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو آپ کی مہربانی ہے، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتارنے کا رینٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھول کے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، مجھے سمجھ آ گئی تھی میں نے لفٹ غلط بندی کو دے دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، تب تو وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ شاید میری چپ میں چھپی ناگواری اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا اور بولی، سوری سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے صرف اوکے کا جواب دیا اور تب تک موتی محل آ چکا تھا۔ میں نے گاڑی روکی، میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی اپنا سٹاپ دیکھ کر اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ سیٹ پر بیٹھی رہی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسے ایک تھپڑ مارو اور کہوں دفع ہو جاؤ، لیکن اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ عورت کسی بھی کردار کی ہو اس کی عزت کرنا، کیونکہ اس کا کردار رب اور اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں بس یہ ثابت کرنا ہے تم بھی عورت کے پیدا کردہ ہو۔ میں نے سڑک کے اطراف میں لگی روشنی کی مدھم چمک میں اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی خوبصورت چہرے والی لڑکی تھی، لیکن لگتا تھا وقت نے بہت ظلم کیا ہے اس پہ۔ اسے میں نے آرام سے کہا، میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سردی تو تھی لیکن گاڑی میں اتنی سردی نہیں تھی کہ انسان سردی سے کانپنے لگتا۔ یہ پیشہ ور عورتیں بہت تیز تراور اور بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے جو 3 جواب دیے تھے بہت مہذب اور مؤدبانہ انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم؟ آپ کو اگر سردی لگ رہی ہے تو ایسا کریں، آپ میری جیکٹ لے لیں۔ میں نے گویا ہمدردی سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کچھ کہنا ہے۔ میں نے دوبارہ نرمی سے کہا، اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو جیکٹ لے لیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے اگلے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے بھیگی اور کانپتی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے خرید کے دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن سے پانی کے سوا نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ ایک پل تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے کھانا نہ کھانے کا مطلب تھا 72 گھنٹے بھوکا رہنا۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا، 4:30 بج رہے تھے۔ اس کا کردار جو بھی تھا اس وقت اس کی مدد کرنا اس چیز سے زیادہ اہم تھا۔ تو یہ امکان بھی تھا لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کے یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب واپس سے چھوڑنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت
ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کی اور سہراب گوٹ کی طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ مل سکتا تھا۔ سہراب گوٹ میں پٹھانوں کے ایک ہوٹل سے پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کے ملتے تھے اور ان کی چائے بہت اچھی تھی، اس لیے میں نے اس ہوٹل پر گاڑی روک کی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھے، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا نہ منانا، یہ دوپٹہ جو آپ نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پر اوڑھ لے۔ میرا ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنوع نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے، اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 2 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دیکھ کے گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی تھی۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے، خاص طور پہ سہراب گوٹ جیسی جگہ پہ تو بالکل ہی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، آپ پچھلی سیٹ پہ چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا، کیونکہ دروازے میں لگا کیچر اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، اس لیے کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے؟ اوہ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈش بورڈ پہ رکھا اور پانی لینے چلا تو اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے باہر چلا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا جب انسان کچھ گھنٹوں کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے تو 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے پانی کی بوتل لی اور جلدی سے واپس آ گیا۔ میں پانی کی بوتل کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے میری نظر اس کی گردن پہ پڑ گئی، جہاں ریڈ ریڈ نشان آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے تشدد کیا۔ اس نے پانی کی بوتل پکڑتے ہوئے جزاک اللہ کہا، جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ ناشتہ مکمل کر لینے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میم اب آپ کو کہاں اتاروں؟ وہ بولی، سر جہاں آپ کا دل کرے آپ اتار دیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کی آواز میں پچھتاوا اور شرمندگی دونوں کا عنصر تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ جسم فروش ہی صحیح، مگر یہ کیا جواب ہے؟ گھر تو ہوگا، بھلے رینٹ کا ہی ہو، کہیں تو رہتی ہوگی۔ شاید اس نے میری آنکھوں میں یہ سوال پڑھ لیا تھا۔ سر میں رہتی تھی ایک گھر میں کسی کے پاس، لیکن اب مجھے وہاں نہیں جانا، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا۔ اس کی ضمیر گوارا نہ کرنے والی بات پہ میرا ضمیر چاہا زور سے کہکا لگاؤں کہ محترمہ آپ کس ضمیر کی بات کر رہی ہیں؟ جسم فروشی کرتے وقت ضمیر کدھر جاتا ہے؟ لیکن مجھے یہ باتیں کرنے کا حق نہیں تھا۔ اب مجھے بھی الجھن ہو رہی تھی کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، میں یہیں اتر جاتی ہوں، اور سر میں خاندانی جسم فروشی نہیں ہوں، بس ایک غلطی کی وجہ سے پھنس گئی ہوں۔ میرا ضمیر ہر روز مجھ سے سوال کرتا ہے، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں، کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے میری سوچ پڑھ لی ہے۔ اب مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ کسی کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے کیا حق ہے ایسا فتویٰ دوں؟ کیا پتہ وہ واقعی مجبور ہو۔ لڑکی نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ اب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ واقعی کسی اچھے خاندان سے تھی۔ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور تھی۔ وہ گھوم کے میری سائڈ پہ آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سر آپ نے آج بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھ جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے۔ میں گناہ گار ہوں، لیکن آپ کی اس عمل کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ حافظ۔ ایک پیشہ ور جسم فروش عورت سے اس قسم کی گفتگو کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پیشہ ور عورتیں تو مدد بھی اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہیں۔ جب میں خیالوں سے باہر آیا تو وہ کافی دور جاتی دکھائی دی۔ میرے دل میں اچانک روشنی پھیلی کہ یار اس کی مدد کرنی چاہیے، آگے اس کی مرضی۔
میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کر کے جس طرح وہ جا رہی تھی ادھر موڑ دی۔ 1 منٹ سے پہلے میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ گاڑی روک کے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پہ تھوڑا سکون آ گیا۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ گاڑی گیئر میں ڈالتے ہوئے نہ جانے مجھے اپنے اندر کیوں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ میں نے ایک نظر غیر ارادی طور پر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب سکون ہی سکون تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مدد کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس کی مدد کروں کیسے؟ اگر میری وائف میرے پاس ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتا، لیکن میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے ایسا رسک لینا بہت خطرناک تھا۔ پہلے سوچا ماموں سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر خود ہی اپنی بات کو نفی کر دی، کیونکہ ماموں نے کہنا تھا پیسے دے دو اور چلتا کرو، لیکن مجھے پتا تھا اس مسئلے کا حل پیسہ نہیں۔ میں اسے پیسے دے دیتا جتنے بھی، لیکن وہ ان پیسوں سے خود کو اس گندگی سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اتر کے باہر آ گیا۔ وہ شاید سو گئی تھی، میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر سو لے۔ میں نے اپنے ہیڈ کو کال کی کہ سر آج میں نہیں آ سکوں گا، کچھ ذاتی کام آ گیا ہے۔ دوسری کال اپنے آفس میں کولیگ کو کی کہ آج پی اے کو کہہ دو میں کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکوں گا، کسی کلائنٹ کو ٹائم نہ دے کر سے فری ہوں گا۔ پھر سوئی وہیں اٹک گئی کہ اسے رکھوں کہاں۔ پہلے سوچا دوستوں سے بات کرتا ہوں۔ میرے 2 دوست شادی شدہ تھے، ان کی بیوی بہت چکی مزاج تھی، دوسرا ویسے ہی کافی رنگین مزاج تھا، سو یہ والا پلان بھی خود ہی کینسل کر دیا۔ پھر سوچا کہ کوئی مکان رینٹ پہ لے لیتا ہوں، کافی جاننے والوں کو کال کی، مگر سب نے پہلے یہ پوچھا کیا کرنا ہے، رینٹ پہ مکان کیوں لینا ہے، ہمارا گھر ہے نا، آ جاؤ، رینٹ پہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر تنگ آ کر 2-3 پراپرٹی والوں سے بات کی، لیکن وہ مکان بہت بڑے ہیوی رینٹ والے تھے۔ اس سوچ اور بچار میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں یہاں رکے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا۔ پارکنگ میں چوکیدار تھا، اس نے آگے پوچھا کہ سر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، آپ کافی دیر سے کھڑے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے رکے ہیں، وہ کچھ دیر آرام کر لے تو جاتے ہیں۔ گارڈ کے جانے کے بعد اچانک مجھے اپنے آفس کا گارڈ یاد آ گیا، جس کا گھر ایک اچھی آبادی میں تھا، اور مجھے اس نے ایک بار کہا تھا کہ سر گھر کا اوپر والا حصہ خالی ہو گیا ہے، اس لیے خرچہ پورا نہیں ہوتا، دعا کریں شاہ جی کوئی کرایہ دار مل جائے۔ میں نے تبھی آفس کال کر کے کال آپریٹر کو گارڈ سے بات کروانے کا بولا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی، السلام علیکم صاحب جی۔ وعلیکم السلام خادم حسین، کی حال ہے تیرا؟ بس سائی مولا کا کرم ہے۔ خادم حسین تیرا مکان رینٹ پہ چڑھ گیا ہے؟ نہیں سائی، بہت پریشان ہوں، اگر وہ چڑھ جائے تو بچوں کی فیس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ مکان رینٹ پہ مجھے چاہیے، میری کزن ہے، ان کا گھر والوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ وہاں رہے گی، کرایہ میں دوں گا اور ساری ذمہ داری بھی میری ہے، اور یہ بات آفس میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ سائیں باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کرایہ لیتا اچھا نہیں لگتا، مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے کرایہ نہیں لے گا، میں نے یہ بتا کے غلطی کی تھی کہ کرایہ میں دوں گا، اس لیے فوراً بات بدلی کہ کرایہ وہ لڑکی دے گی، میں صرف اسے گھر لے کے دوں گا، جس پہ وہ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اگر ایسا ہے تو آپ چلے جائیں، میں گھر کال کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے خادم حسین، اللہ حافظ۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میں نے گاڑی میں آ کے دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے باہر روڈ پہ لے آیا۔ موبائل میں وقت دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہم اس وقت پیراڈائز کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے کچھ فاصلے پر واقع فیصل بینک کی طرف گاڑی ٹرن کی، پارکنگ میں گاڑی پارک کی اور اے ٹی ایم میں داخل ہو گیا اور کارڈ انٹر کر کے 20,000 کا فگر ڈال دیا۔ جب میں واپس گاڑی میں آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ میرے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے السلام علیکم کیا۔ وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ فیلنگ بیٹر سر، اب مجھے آپ سر نہیں کہیں گی، میرا نام لے کے بلا سکتی ہیں۔ میرا نام احمد ہے، اور آپ مجھے اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام زینب ہے سر۔ زینب، بات یہ ہے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکوں گا آپ کے لیے، لیکن اس دلدل سے نکلنے میں جتنی مدد آپ کی کر سکوں گا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ سر، میں خلوص دل سے توبہ کر رہی ہوں، اور سر اس ساری کوشش کا اجر آپ کو اللہ پاک کی ذات دے گی۔ ویری گڈ بچے، اللہ پاک تمہیں استقامت عطا کرے، آمین۔
اب مجھے واضح نظر آیا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے لیے گھر کا بندوبست کر دیا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ اس گھر سے باہر نہیں جائیں گی۔ سر مجھے اکیلا رہنا ہوگا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ زینب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب میں نے سوچا کہ شکر ہے کوئی اور گھر ہی نہیں ملا، کیونکہ یہ بات اکیلے رہنے والی ہے۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا خادم حسین والا گھر زینب کے لیے پرفیکٹ تھا۔ نہیں، تمہیں ایک فیملی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اوپر والا حصہ رینٹ پہ لیا ہے، لیکن وہ پورا خیال رکھیں گے تمہارا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے جو بھی کیا ہے مجھے پتہ ہے اچھا ہی ہوگا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے مین روڈ پہ لے آیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اپنی کزن کے ساتھ ایک مال میں گیا تھا۔ لیڈیز ڈریس کی بہت اچھی اور وسیع رینج تھی۔ وہاں میں چاہتا تھا کہ فی الحال اسے 3-4 ریڈی میڈ سوٹ لے کے دے دوں۔ مال کی پارکنگ میں گاڑی روکی اور دوسری طرف سے آگے دروازہ کھولا۔ زینب کے باہر آتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے گاڑی لاک کی اور اسے ساتھ لے کے مال میں داخل ہو گیا۔ ایک بڑی شاپ میں بہت اچھے ڈریس نظر آ رہے تھے، ہم بھی ادھر ہی داخل ہو گئے۔ زینب 3-4 سوٹ لے لو اپنے لیے سیزن کے حساب سے۔ سر رہنے دینا، ایک پہنا ہے اور ایک لے لیتی ہوں۔ زینب نے شکر گزار لہجے میں کہا، نہیں 4 سوٹ لے لو اور پلیز بحث نہیں، اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں لے لو۔ ٹھیک ہے سر۔ وہاں سے سوٹ لے کے ہم ایک اور شاپ پہ گئے جہاں سے ٹاول، سوکس اور سویٹر وغیرہ لیے۔ اس کے بعد شیمپو، برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سب لیا۔ جب خریداری سے فری ہوئے تو میں نے پوچھا، زینب کچھ رہ گیا ہے تو لے لو، مجھے نہیں پتا نا، کسی لڑکی کے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں خریدا ہے۔ سر ایک چیز اور لینی ہے تو لے لو نا۔ لیکن سر میں نے کافی دیکھا ادھر ادھر، مجھے نظر نہیں آئی۔ کیا چیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ بیگ کو گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا، تم گاڑی میں بیٹھو، میں پتہ کرتا ہوں۔ اور زینب کا جواب سنے بنا واپس مال کے داخلی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازے پہ گارڈ نے دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے روک دیا، مجھے اندر نہیں جانا۔ آپ یہ بتائیں یہاں کوئی ایسی شاپ ہے جس سے جائے نماز مل جائے؟ جی سر ہے، اس مال کی بیسمنٹ میں 2-3 شاپ ہیں۔ سر راستہ کدھر ہے بیسمنٹ کا؟ اس طرف سامنے، اس نے اشارے سے بتایا۔ میں نے ایک اچھی جائے نماز اور تسبیح خریدی اور پیک کروا کے واپس آ گیا۔ زینب نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا، مل گئی؟ جی مل گئی، اور ساتھ تسبیح لایا ہوں، پنک کلر کی میں نے لینی تھی، زینب نے شوخی سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ بجھ سا گیا اور چپ ہو گئی جیسے کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے غور سے زینب کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی پلکیں نم ہو رہی تھی، شاید آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے اپنا رویہ دوستانہ کیا۔ پنک کلر کی نہیں تھی، لیکن ہاں ایک کام کرتے ہیں۔ کیا سر؟ زینب نے سر اٹھا کے دیکھا جہاں اس کی آنکھیں رونے کے در پر تھی۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تم نے ریاضی مضمون پڑھا ہے؟ جی سر پڑھا ہے۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ ریاضی میں کافی کچھ فرض کرتے ہیں، تو تم بھی تسبیح کو پنک کلر میں فرض کر لینا۔ میرے شرارت کو سمجھنے سے پہلے ہی وہ ہنس پڑی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو یاد نہ کرے جس سے وہ آئی تھی۔ سر آپ بہت اچھے ہیں۔ اچھا تو میں ہوں، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑ کے زینب کی طرف دیکھا۔ لیکن کیا سر؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ لیکن یہ کہ مجھے تب لگے گا کہ میں واقعی اچھا ہوں جب تم پرانی باتیں بھلا کے آگے زندگی میں بڑھ جاؤ گی۔ کچھ لمحے وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک عزم سے بولی، انشاءاللہ سر، اب آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے میں دن رات ایک کر دوں گی۔ بے اختیار میرے ہونٹوں نے کہا، انشاءاللہ۔ بس سر، پاپا کی یاد آ گئی تھی، وہ بھی جب کچھ لاتے تھے میں لڑتی تھی کہ پنک کلر میں کیوں نہیں لائے، اور ان سے ناراض ہو جاتی۔ دوسرے دن پاپا وہی چیز چینج کروا کے پنک کلر میں لاتے۔ اور سر آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ پاپا جان بوجھ کے دوسرے کلر میں چیزیں لاتے ہیں تاکہ میں ان سے لڑائی کروں۔ اب وہ بچوں کی طرح خوش ہو کے بتا رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوٹ کرتی میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ سے نکالنے لگا۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ صبح سے ناشتہ کیا تھا، اب بھوک لگ رہی تھی۔ زینب تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے اس سے سوال کیا تھا۔ اتنی نہیں سر، مطلب کہ لگی ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا ایسا کرتے ہیں کھانا لے لیتے ہیں اور ساتھ میں کباب، کیا خیال ہے؟ سر ایسے خیال اللہ کرے آپ کو روز آتے رہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اب وہ بالکل ایک گھریلو اور شرارتی لڑکی کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ سر، آپ ہنستے بھی ہیں، اس نے حیرانی سے کہا۔ مجھے تو لگا آپ کھڑوس۔
بولو بولو، کافی لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ اب ہم کچی بادی جو کہ ندی اور فیکٹری ایریا کے درمیان تھی اس طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ہوٹل سے میں نے کھانا اور 8 کباب پارسل کروا لیے تھے۔ میں نے گاڑی خادم حسین کے دروازے پہ روکی ہی تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ جیسے ہی ہمارا ہی ویٹ ہو رہا تھا، زینب دوپٹہ سر پہ لے لو اور آئندہ کبھی اترے نہ کسی کے بھی سامنے۔ سوری سر، آئندہ کبھی نہیں اترے گا، اور یہ جینس بھی نہیں پہنوں گی، آئندہ نہیں پہنوں گی سر کبھی بھی۔ تبھی خادم حسین کا 10 سالہ بیٹا جو شاید ابھی اسکول سے آیا تھا اور یونیفارم بھی نہیں اتارا تھا، گاڑی کے پاس آیا۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سفیان؟ چاچو بالکل فٹ، آپ سناؤ؟ چاچو میں بھی ٹھیک ہوں۔ چاچو کہیں شادی وادی تو نہیں کر لی؟ شرارتاً سفیان نے پوچھا تھا۔ کزن ہے میری، کراچی کے بچوں سے اتنی تو امید رکھی جا سکتی تھی۔ سوری چاچو، مجھے ایسا لگا تھا۔ بچے اور خادم کی بیوی مجھے اچھے سے جانتے تھے، اکثر عید وغیرہ پہ خادم اور بچے مجھے ملنے آتے رہتے تھے۔ خادم ذات کا بلوچ تھا جو انتہائی شریف اور اچھا انسان تھا۔ تبھی خادم کی بیوی کی آواز آئی، سفیان چاچو لوگوں کو اندر بھیجو اور سامان نکال کر لے آؤ۔ جی ماں لاتا ہوں۔ چلے چاچو آپ اندر چلے، میں سامان لے آتا ہوں۔ میں نے اتر کے زینب کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بھابی نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ کچھ دیر بعد ہمارے سامنے کھانا لگا دیا گیا جو اسپیشل ہمارے لیے پہلے سے بن چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کے میں نے سفیان کو کہا، مجھے اوپر والا پورشن دکھاؤ۔ جگہ رہائش کے قابل تھی، کچن، واش روم اور ایک کمرہ تھا۔ اچانک خیال آیا کہ سردی ہے، لیکن میں نے تو کسی بستر کمبل کا سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے نیچے آ کے خادم حسین کی بیوی سے کہا کہ آپ 2 دن کے لیے کوئی سنگل بیڈ 4 پائی دے دیں، پھر میں کوئی ارینج کر دوں گا۔ بھائی کیسے باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کو کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ لائیں تو میں نے ناراض ہو جانا ہے۔ بھابی نے اتنے مان سے کہا کہ مجھے بھی یہی مناسب لگا کہ کچھ دن دیکھ لیتا ہوں زینب کیا کرتی ہے، سیریس ہے بھی یا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھابی، جیسے آپ خوش۔ اگلا 1 گھنٹہ ہمیں نیچے سے اوپر کچھ سامان شفٹ کرنے میں لگ گیا۔ بیڈ، گدا، کمبل، 2 چارپائی، 1 ٹیبل، کچھ برتن استعمال کے، واٹر کولر ایک ہی تھا۔ میں نے سفیان کو پیسے دیے، وہ لے آیا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ بھی بھابی اور سفیان نے میرے ساتھ کروائی تھی۔ بھابی بہت تھک گیا ہوں، اچھی سی چائے پلا دے۔ جی بھیا ابھی لائی، کہہ کر بھابی نیچے چلی گئی اور میں وہیں اوپر ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں واقعی تھک گیا تھا، ایک تو رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، آرام کا بھی وقت نہیں ملا تھا، اوپر سے زینب کی رہائش والی ٹینشن نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اب اللہ اللہ کر کے یہ مسئلہ حل ہوا تھا تو مجھے بھی کچھ سکون ملا۔ اب آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی، تبھی فون کی بیل بجی۔ فون نکال کر دیکھا تو ماموں کی کال آئی تھی۔ ماموں کی کال نے نیند اڑا دی۔ میں نے کال اٹھائی اور السلام علیکم کہا۔ وعلیکم السلام، کدھر ہو شاہ صاحب؟ ماموں میں نے ایک دوست کے ساتھ ایک کلائنٹ سے ملنا تھا، ادھر آیا ہوں۔ ماموں سے جھوٹ بولنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں تمہارے آفس کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا ملتا جاؤں۔ جی ماموں ضرور ملتا، لیکن اس وقت میں آفس میں نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مچھلی پکائی ہے، آج گھر آ جانا، گپ شپ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ماموں، میں سیدھا آپ کی طرف آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ میں نے موبائل سیٹ پہ رکھا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا بھابی چائے لے آئی ہوگی، مگر میرا خیال غلط نکلا، چائے زینب لے کے آئی تھی۔ ایک پل کو تو میں وقت چھپکنا ہی بھول گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو جسم فروشی جیسے دھندے سے وابستہ تھی۔ زینب کی ہائٹ بھی اچھی تھی اور اس وقت اس نے وہی ڈریس پہنا تھا جو میں نے کہا تھا یہ بھی لے لو۔ وہ بیبی پنک کلر کا شفون فراق تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ، سلکے سے سر پہ دوپٹہ لیے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے جھورتے دیکھ کر اس نے پوچھا، سر کیا ہوا؟ اس کی آواز مجھے واپس ہوش میں لے آئی۔ مجھے کافی شرمندگی فیل ہوئی اپنی سرکت پہ، لیکن اب پچھتائے سے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، یہی حال میرا تھا۔ کچھ نہیں، تم نے چینج کب کیا؟ میں نے چائے کا کپ لیتے لیتے ہوئے پوچھا۔ سر جب آپ لوگ سامان شفٹ کر رہے تھے اس وقت۔ اچھا کیا، چینج کر لیا۔ اچھا میں اب گھر چلا جاؤں گا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بھابی کے نمبر سے مجھے کال کر لینا۔ زینب کی ہیلپ کرنے سے دل بہت خوش تھا، عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا جہاں کی کامیابی مل گئی ہو۔ خادم حسین کے محلے سے نکل کے میں نے گھر کا رخ کیا، جو حالت بہت خراب ہو رہی تھی، جو کل شام
آفس سے آ کے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا ابھی تک اس میں تھا، کیونکہ رات جب ہاسپٹل گیا تھا تو اس کے بعد زینب کو لفٹ دی اور پھر یہ سب ہوا، جس کی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں جا سکا تھا۔ اب ماموں کے گھر جانا تھا، اس لیے سوٹ چینج کرنا ضروری تھا۔ چینج کرنے کے لیے میں نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ کا انتخاب کیا، کیونکہ آج ذرا کزن کے دل پہ چھریاں چلانی تھی جو اکثر لائنیں مارتی رہتی تھی۔ چینج کر کے میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ ماموں کی کال آ گئی، شاہ صاحب ابھی پہنچے نہیں، 6:30 ہو گئے ہیں، بس ماموں 20 منٹ میں آیا۔ اب اللہ خیر کرے، ایک دن میں ماموں کی 2 بار کال آئی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔